مثلا آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ مدتوں میرے دماغ میں ایک سوال گردش کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی ان کے دائیں ہاتھ میں شفا تھی، اور یہ کسی کو بھی اگر درد ہوتا تھا اور آیت اللہ گل پائیگانی اپنا دائیں ہاتھ اس درد کی جگہ پہ لگاتے تھے فوراً صحیح ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ کینسر کے مریض ان کے پاس آتے تھے، جس جگہ کینسر ہوتا تھا وہاں آیت اللہ گل پائیگانی دائیں ہاتھ لگاتے تھے اور وہ دائیں ہاتھ لگاتے اس کا مرض صحیح ہو جاتا تھا. تو میرے دل میں بڑے عرصے سے خیال تھا میں کسی طرح سے آیت اللہ گل پائیگانی سے چیز پوچھوں. ایک دفعہ مجھ کو موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ آغا آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ خصوصیت کیسے ہے جبکہ بائیں ہاتھ میں نہیں؟ آیت اللہ گل پائیگانی مسکرائے اور کہنے لگے ایک دفعہ میں بیمار تھا، شدید میرے درد تھا اور میں ہاسپٹلائز تھا، اور اتنا میرے جسم میں اس بیماری کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی تھی کہ میں زیارت کے لیے حرم بھی نہیں جا پاتا تھا، اور میں تڑپ کے رہ جاتا تھا. جب میں اسپتال میں لیٹا ہوا تھا ایک دن تو میں روزے کی طرف میں نے رخ کیا اور کہا کہ مولا 40 سال ہو گئے، ہر روز فجر سے پہلے میں حرم کے دروازے پر آ کر کھلنے کے انتظار کیا کرتا تھا اور بند دروازے کے پاس آ کر نماز شب پڑھتا تھا، اور شدید سردی اور شدید گرمی میں بھی میں پہلا ظاہر ہوا کرتا تھا. اب مجھے میری یہ توفیق کیوں سلب ہو گئی؟ آپ میری مدد کریں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، ایک باغ ہے خوشبو سے معطر باغ، وہاں پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت پہ ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اطراف میں پھول ہی پھول ہے. دیکھا کہ تخت پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے. امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھوں سے خود ایک پھولوں کا گلدستہ بنایا اور میرے دائیں ہاتھ میں دیا. میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس امام کے دستے مبارک سے گلدستہ پکڑا اور اچانک سے میری آنکھ کھل گئی. دیکھا کہ اسپتال میں ہوں، جسم شدت کے ساتھ درد کر رہا ہے، بے اختیار اپنا دائیں ہاتھ میں نے درد کی جگہ پہ رکھا، اچانک سے درد غائب ہو گیا. جہاں جہاں اپنے جسم پہ ہاتھ رکھتا گیا وہاں سے درد غائب ہوتا چلا گیا. مجھے اسپتال میں ایک مریض کے درد سے کررانے کی آواز آئی، میں اپنے بستر سے اٹھا، اس کے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھا، مریض کا درد بھی غائب ہو گیا. انہوں نے کہا وہ دن ہے اور آج کا دن جس بیمار پر بھی میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کا وہاں سے وہ درد اور وہ بیماری اور تکلیف غائب ہو جاتی. اصل بات یہ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ کردار پیدا کرنا پڑے گا، تڑپ پیدا کرنا پڑے گی، لاؤبالی پن کو ختم کرنا پڑے گا. دینی احکامات سے بے عمل قسم کے جو افراد ہیں، سست ہیں، جو کاہل ہیں، جو لاپرواہ ہیں، جو زبانی دعوے کرنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی کام نہیں، یہ انعامات ان کو نہیں ملا کرتے. ہم نے کہا کہ ہم بھی کریں گے اور اس طرح سے ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے کچھ خصوصیات حاصل کرنا پڑتی. یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے سست، کاہل، عیش پرست، سہل پسند افراد امام زمانہ کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ خاص طور پر ایک بات.